جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ظہر ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ظہر ہدایت دیکھ رہے ہیں عظمی جعفری اور ہمارے برادر محمد رضا عدیل کے ساتھ، اور ہم بات کر رہے ہیں حجاب ہماری پہچان، اور اسی کے ساتھ آپ کے سوالات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ زیارت عاشورہ جو بھی میرے بھائی جو ہے وہ جواب دے سکے تو ضرور دیں گے۔ 100 دفعہ جو پڑھنا ہوتا ہے اللہم لعن کر کے جو ہم پڑھتے ہیں 100 دفعہ، تو کیا وہ ہم 100 دفعہ ضروری ہے پڑھنا، یا ایک دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا 10 دفعہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جو زیارت عاشورہ میں ہے، اللہم لعن اول ظالم ظالم حق محمد و آل محمد و آخر تابر علی ذالک، اللہم لعن اصابت التي جاہدت الحسین و شایعت و بایت و تابعت علی قتلہم، اللہم لعن جمیعا۔ یہ جو کہتے ہیں 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ اگر پڑھے تو بہت اچھا ہے، بہت ثواب ہے، تو یہ مستحب بھی ہے یہ 100 بار پڑھنا۔ لیکن اگر آدمی نہ پڑھ پائے جی تو اس کو ایک مرتبہ پڑھنا بھی کافی ہے۔ اگر ایک بار اس کو اس جملے کو پڑھ لے تو یہ بھی زیارت عاشورہ کے شامل ہو جاتا ہے۔ تو کوئی زیادہ جو اگر 100 مرتبہ آدمی پڑھ لے اس کو تو اجر زیادہ ملتا ہے، چونکہ وہ لعن ہو رہی ہے جو قاتلان امام حسین تھے۔ تو ایک بار بھی کہنا کوئی حرج نہیں ہے، تو وہی زیارت کو کامل کر دے گی۔ صحیح۔ اور ایک اور سوال یہ ہماری سسٹر نے پوچھا کہ زیارت ان کو کنفیوژن ہے، جبکہ 2 ڈفرینٹ زیارات ہیں، زیارت وارثہ اور زیارت عاشورہ کا ڈفرینس پوچھنا چاہتی ہیں کہ وہ کیا ڈفرینس ہے۔ اس سوال کا جواب آپ دیجیے گا، پہلے کالر کو ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ دعائیں۔ میں تاجدار بانو بول رہی ہوں۔ بہت شکریہ آپا۔ نہیں ہوں گی میرا خیال ہے۔ بہت شکریہ آپا، بالکل جی آپا۔ تو میں جو ہوں، میں اس حجاب کے سلسلے میں، آپ نے کہا کہ حجاب جو ہے وہ مسلمان عورت کی پہچان ہے جی، اور مسلمان مردوں کی پہچان نہیں ہے، کیونکہ کلام پاک پہ جہاں جہاں بھی اس کا حجاب کا یا حیاداری کا تذکرہ ہے تو وہ ہر جگہ مرد اور عورت کا دونوں کا آیا ہوا ہے۔ جی جی۔ اور دوسری چیز یہ کہ ابھی 4-5 دن ہوئے میں ایک مجلس سن رہی تھی، اور وہ عالم جو تھے بڑے اچھے انداز کے اندر بہت ساری مسائل انہوں نے بیان کیے، اور اس میں انہوں نے یہ پردے کا مسئلہ جو ہے وہ خاص طور پر رکھا تھا، اور انہوں نے یہ چیز رکھی کہ جہاں جہاں بھی ذکر ہے مردوں کے حجاب کا پہلے ذکر ہے، عورتوں کے حجاب کا بعد میں ذکر ہے، اور بہت تفصیل سے انہوں نے تمام چیزیں بتائی تھیں۔ دوسری بات یہ کہ تاریخی اعتبار سے میں کچھ اس سلسلے میں کہنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت میں 13 سال رسول کی زندگی کے مکے کے دوران قیام میں گزرے، اور اس میں اسلام کی بنیادی چیزیں جو ہیں وہ تمام کی تمام بیان ہوتی رہیں، اور وہ پتھر کھاتے رہے، لیکن جہاں تک حضرت ابو اور بی بی خدیجہ کا وہ ہے تو وہاں انہوں نے ان کو بچانے کی انتہائی کوشش کی ہے، اپنی پوری مطلب ساری قربانیوں کے ساتھ، اور وہ شعب ابو طالب کے اندر جو رہے ہیں تو وہ مرد اور عورتیں سب ساتھ میں تھیں، الگ الگ کمرے نہیں بنے ہوئے تھے، وہاں ایک غار تھا جس کے اندر وہ لوگ سب کے سب موجود تھے۔ تو دوسری بات یہ کہ اس کے بعد بھی جس وقت مدینے میں آ گئے ہیں مسلمان، تو تب بھی 3-4 سال کے بعد یہ پردے کا حجاب وہ آیا ہے، اور وہ اس وقت آیا ہے کہ جب ایک مسلمان خاتون کسی یہودی کی دکان سے کوئی چیز خرید رہی تھی، تو اس وقت میں کسی یہودی نے ان کو چھیڑا، یہ تاریخی واقعہ ہے، کسی یہودی نے ان کو چھیڑا، اس کے اوپر کوئی مسلمان وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ جھگڑے والی نوبت آئی، اور اس یہودی قبیلے اور مسلمانوں کے درمیان صلح نامہ ہو چکا تھا، اور کچھ شرائط موجود تھیں، اور ان شرائط کے تحت وہ شرط جو ہے وہ یہودیوں نے اس طریقے سے توڑی ہے۔ تو رسول اللہ نے جب اس کے اوپر وہ شکایت ان سے وہ کی کہ یہ کیا حرکت ہے اور اس عہد نامے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ مسلمان عورت ہے۔ تو اس کے اوپر رسول اکرم نے یہ کہا کہ مسلمان عورتیں جب باہر نکلے تو اپنا یعنی چادر لے لیا کریں۔ اچھا، چادر لینے کا حکم ہے، اور یہ بات خاص طور پہ ایک جگہ کلام پاک کے اندر آیات میں موجود ہے کہ وہ جو چادر ہے اس کے لیے یہ حکم تھا
کہ اپنے گریبانوں کے اوپر ڈال لو، چادر کے کونے اپنے گریبانوں پر ڈال لو، کیونکہ جہاں تک اونچے اور باعزت سو کالڈ باعزت قبیلے اور قبیلے کے افراد وہاں موجود تھے تو وہ بھی سر کے اوپر چادر لیتی تھی پھر اسلامک زمانے میں بھی. میں سب کے لیے نہیں کہہ رہی، جو وہاں باعزت تصور کیے جاتے تھے ان دنوں وہ سر کے اوپر چادر لیتی تھی، لیکن چادر لے کے کونے پیچھے ڈال لیتی تھی. اس کے اوپر حکم ہے کہ اپنے گریبانوں کے اوپر وہ ڈال لیا کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ سروں کو اس طریقے سے باندھنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ گریبانوں کو ڈھانکنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے اسلام کے کلام پاک کے اس کے مطابق. تو یہ چیز جو ہے یہ کلام پاک میں آیات موجود ہیں اور اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. تو اب یہ دیکھیے کہ جب یہ تمام چیزیں موجود ہیں تو پھر ہم محض یہ سمجھ لیں کہ حجاب میں اسلام ہے، یہ بات جو ہے یہ انتہائی غلط ہے. اسلام میں حجاب ہے اور وہ حجاب جو ہے وہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، وہ مردوں کے لیے بھی. یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے تقریروں کے اندر اور ہمارے پروگرامز کے اندر صرف عورتوں کا حجاب تو بیان ہوتا ہے اور مردوں کا حجاب بیان نہیں ہوتا؟ بہت اچھی بات، صحیح بات. دوسری چیز یہ کہ ایک اور کتاب کا میں حوالہ دوں گی، مرتضی مطہری کی ایک کتاب ہے جی فلسفہ حجاب، اور اس کے اندر ایک جگہ انہوں نے یہ دیا ہے، مجھے اس وقت ایگزیکٹ پیج نہیں مل سکا اس کا، میری کتاب میرے پاس موجود ہے، میں ڈھونڈ لوں گی کسی وقت بھی. جی تو اس میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کے بھائی تو وہ جو تھے وہ رسول اللہ کے ساتھ ایک اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی خاتون آئی بہت حسین خوبصورت سی، انہوں نے رسول سے کچھ بات کی. اس میں ان کے رسول کے وہ کزن جو تھے ان کی بھی نظر ان کے اوپر پڑی اور ان کی بھی پڑی. رسول اللہ نے یہ کیا ہے کہ ان صاحب کا تو منہ دوسری طرف کر دیا ہاتھ سے پکڑ کے، اور اس خاتون کو جواب دیتے رہے ہیں ان کے سوالات کا. تو یہ بات، یہ مردوں کے اوپر پابندی جو ہے وہ زیادہ ہے حجاب کی، اور وہ چیز جو ہے وہ ہم نہیں بیان کر رہے. اور کیوں نہیں بیان کر رہے، مجھے ایک سوال یہ ہے. دوسری بات ایک میں اور آج کل کے ہم اپنے موجودہ مسائل کے سلسلے میں بات کروں گی میں کہ یہ دیکھیے اسلام جو ہے وہ انسانی زندگی کے ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے. مکمل ضابطۂ حیات اس کو کہتے ہیں. تو یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے. اب جو مسائل پیش آ رہے ہیں ان میں ایک مسئلہ جو ہے وہ سامنے رکھوں گی کہ یہاں مثلا برطانیہ کا لے لیجیے کہ ہمارے ہسپتالوں کے اندر جو چائلڈ ڈلیوریز ہو رہی ہیں وہ مرد ڈاکٹر کر رہے ہیں جی عام طور پہ. اس کے لیے کوئی احتجاج نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کچھ نہیں. ہماری اور خواتین جو ہیں ان کی بچے جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں اور وہ مرد ڈاکٹرز کے ہاتھوں ہو رہے ہیں. اس کے سلسلے میں یعنی اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں بھی اسی ملک میں رہ رہی ہوں اور آپ لوگ بھی اسی ملک میں رہ رہے ہیں جی. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ صورت ہے تو اس کا ہمارے پاس ایک علاج ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ میڈیکل پروفیشن کے اندر جائیں زیادہ سے زیادہ، اور وہ اگر وہاں پر کوالیفائی اپنے آپ کو کر لیں گی تو وہ زیادہ سے زیادہ اس پروفیشن میں آ جائیں گی. تو ہمارا وہ مسئلہ جو ہے کہ خواتین جو ہے وہی ہینڈل کرے، وہ مسئلہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا اور مرد ڈاکٹر جو ہے وہ ہاتھ نہ لگائیں اور سامنے نہ آئیں. تو یہ چیز جو ہے یہ اس وقت، لیکن جس وقت وہ بچیاں جو ہیں ہماری وہ میڈیسن پڑھیں گی جی تو میڈیسن پڑھنے کے معنی جو ہے صرف چائلڈ ڈیلیوری کیسز کو نہیں ڈیل کرتے، وہ انسان کے رگ و ریشے کے متعلق جو ہے وہ تمام معلومات کر کے اور پوری ڈگری جو ہے وہ اس وقت دیتے ہیں. جب تک وہ ڈگری انہیں نہیں ملے گی میڈیکل کی اس وقت تک وہ ہاسپٹل میں جاب نہیں لے سکتی. تو اب یہ دیکھیے کہ وہ جو ڈگری ملے گی انہیں وہ تمام کے تمام اعضاء یعنی ڈائسیکشن بھی ہوتا ہے مردوں کا اور تمام باتیں، اور مرد اور عورتوں ہر ایک کے علاج کے سلسلے میں باریک باریک چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں سامنے. اور وہ علم کے اعتبار سے میں نہیں سمجھتی کہ اس کو اسلام انکار کر رہا ہے کرے گا کبھی بھی، اس لیے کہ اسلام نے ہمیشہ مرد اور عورت دونوں کو اوپر فلم جو ہے وہ لازمی قرار دیا، فرض ہے ان کے لیے. آپ نے کل کا پروگرام دیکھا تھا، وہ تمام کی تمام چیزیں فرض ہیں. اور ہماری بچیاں جو ہیں وہ وہاں جائیں گی تو وہاں یہ حجاب جو سر کا باندھنے کا حجاب ہے خالی، وہ کیسے اس کو وہ کر سکتی ہیں؟ اور کیا نظر ان کی جو ہے وہ اس ڈائسیکشن یعنی اس باڈی کے اوپر نہیں پڑے گی، اس کے ہر اس کے اوپر دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ اپنا حجاب
कायम रहे। जनाब ज़ैनब का आप देख लीजिए कि उन्होंने एक ही बात कही जाती है कि उन्होंने चादर मांगी और चादर नहीं दी। वो उन्होंने मुसलमान लोगों को, कलमा गोयों को ये बताने के लिए कि तुम लोग किस कदर बेरहम और यानी बेवकत हो इस दीन के मामले में कि तुम्हें एक चादर नहीं दी जा सकती। लेकिन वैसे जनाब ज़ैनब ने बगैर चादर के अपने सारे फराइज अंजाम दिए हैं, और वो इस तरीके से दिए हैं कि कोई चादर वाला इंसान जो है वो नहीं दे सकता, कोई इस हिजाब वाला इंसान जो है वो नहीं दे सकता। अच्छा, हम लोग भी बैठे हुए हैं, आप भी यहाँ बैठी नहीं और आप भी हिजाब बांधेंगे। आप तक मेरी आवाज आ रही है? हमारे लिए जो है वो ये फर्ज है दीन के को अगर आप तफसील से और गहराई से जरा देखने की कोशिश करें तो मैं तो ये समझती हूँ इसको। अच्छा, आप तक हमारी आवाज आ रही है? किसी बड़े आप तक आवाज आ रही है? हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कल आपने प्रोग्राम देखा था तो हमारी सिस्टर तौकीर आपा, हमारी आलमा ने पहले ही ये बात मेंशन की थी कि हिजाब जो है सिर्फ औरतों का नहीं बल्कि मर्दों का भी है, ठीक है ना। तो हमने कल इस पे बात की थी, और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ औरतों को, हमने मर्दों पर भी, और हमारे भाई ने भी आते ही पहले ये हदीस कोट की थी, कुरान पाक की सूरह भी कोट की थी कि हिजाब जो है वो मर्दों के लिए भी है। और आपने कॉल की, बड़ी खुशी हुई, बहुत आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया, बहुत शुक्रिया आपा प्रोग्राम में शामिल होने का। इन्होंने एक बात की है जो मैंने नोटिस की है, पता नहीं आपने नोटिस की है या नहीं। इन्होंने कहा कि गिरेबान को ढांकने की बात की थी, सरों को ढांकने की कोई बात नहीं। देखें, जो आयत कुरान है जो मैंने पहले कोट की थी भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी अकरम ने कहा था अपनी बीवियों को जब आप बाहर जाएं तो आप अपने पूरी बॉडी को कवर करें। तो वो जो हिस्सा है वो एक हिस्सा बॉडी का है, जो एक हिस्सा बॉडी को कवर करता है, तो वो जो दूसरा हिस्सा क्यों नहीं करेगा। तो कुरान ने भी कहा था, ये भी कहा था, वो जो कवर करने का गिरेबान उसको भी मेंशन किया। फिर कुरान ने मैं आपको बताया जली बीबी हिन्नम का भी कलमा इस्तेफादा किया, जो वो एक चादर है जो सर से लेके पाँव तक कवर करता है। तो कुरान ने ये भी फरमाया, हमारे सिस्टर ने भी ये ज़्यादा जोर दिया था, क्यों मर्द के ऊपर क्यों नहीं करते, ज़्यादा हिजाब है। तो कुरान ने खुद फरमाया था वबैनहुमा हिजाबुन, यानी दोनों के लिए हिजाब है। आखिरी कॉलर को शामिल करते हैं, आपकी इजाज़त हो तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं अनीस से बात कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क से। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया अनीस भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम। कल भी मैं काफ़ी देर तक कोशिश कर रहा, लेकिन इत्तेफाक से कॉल नहीं मिल पाई जी। तो आज कॉल मिली। मैं मौलाना साहब को भी सलाम करता हूँ, और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है। मैं सिर्फ एक बात मेंशन करना चाहूँगा हिजाब के तौर पर जी। हिजाब जो है वो सिर्फ पर्दे का नाम नहीं है। हिजाब जो है जो सिर्फ सर ढकने का नाम नहीं है जी। हिजाब हमारी ज़बान का भी होता है, हिजाब हमारे चलने का भी होता है जी। हिजाब हमारी आँखों का भी है। हिजाब हर बदन के, हर जिस्म के हमारे जो अज़्ज़ा हैं उन सब का हिजाब है। हिजाब का मतलब ये नहीं है कि आपने यानी बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को अपना सर ढाक लिया है, लेकिन आपकी ज़बान जो है वो अच्छी नहीं है। तो हिजाब तो हर चीज़ का है, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मुझे एक सवाल मालूम उससे ये था कि जैसे कि अभी हम ही कहते हैं कि उसमें जब हम पढ़ते हैं अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, तो उसमें एक लफ्ज़ इस बात होता है, अल्फाज इस्तेमाल होता है, वो ये है कि अस्सलाम वालेकुम या सारल्लाह व इब्न सारल्लाह। तो इसका क्या मफहूम है और क्या मतलब सारल्लाह का क्या मफहूम है? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया अनीस हैदर साहब। इसी सवाल के साथ आगे बढ़ूंगी, या सारल्लाह का क्या मतलब है? सारल्लाह जो
کمک مانگتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. یعنی کوئی وسیلہ جو مل جائے ہمارے لیے, جو امام حسین ہیں زیارت کے لیے, وہ ہمارا وسیلہ ہیں, وہ سار اللہ ہے ہمارا. بین مرد امت کے ساتھ تو خدا کی نزدیک وہ سار اللہ, وہ جو کمک کرتے ہیں ہمارے لیے وہ ہمارا سار اللہ. جی. اچھا, ایک اور سوال یہ ہے, ہماری بہن نے پوچھا ہے کہ ہم کوئی بھی دعا پڑھتے ہیں, جیسے دعائے کمیل پڑھتے ہیں یا زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں یا زیارت امام حسین پڑھتے ہیں, تو ہم عربی میں پڑھتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہمیں عربی جو ہے وہ اتنی اچھی طریقے سے آتی نہیں ہے, ہمیں اس کی اردو ٹرانسلیشن سمجھ میں آتی ہے, تو کیا ہم اس کو اردو میں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو زیارت اوریجنلی ہے وہ عربی میں ہے. جی. جو نقص ہو جاتا ہے نا, جی, اگر یہ ایک آدمی عربی میں نہیں پڑھ پاتا ہے تو ظاہر ہے اس کی ٹرانسلیشن پڑھنا تو بھی فائدہ ہوتا ہے اس کے لیے. جیسے قرآن ہے, کوئی آدمی قرآن کو نہیں پڑھ سکتے ہیں عربی میں, وہ فقط ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں تا ان کی جو سمجھ ہے وہ سمجھ پائیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو اس لحاظ سے اگر زیارت بھی اس لحاظ سے پڑھیں, اس مینر سے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اگر کوشش کریں عربی میں پڑھیں تو بہتر ہے اس کے لیے, کیونکہ جو عربی کے الفاظ ہیں نا وہ ان کی میننگ ڈیپ ہے. اردو میں یعنی ان کا کوریلیشن نہیں ہے زیادہ. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا نجم الحسن صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. قبلہ آپ ہمارے ساتھ ہیں مولانا نجم الحسن صاحب. السلام علیکم. کال میرا خیال ہے آپ کی ڈراپ ہو گئی. آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے اور وہ بات شاید آپ کی نہیں ہو سکی, اور جب تک ہم کوشش کرتے ہیں آپ سے رابطہ کرنے کی اور آپ دوبارہ آئیں اور جو بھی آپ کہنا چاہتے تھے ہم ضرور سننا چاہتے ہیں. اور وہی ایک اور سوال یہاں پر, یعنی کہ آپ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ ہم جو ہے وہ عربی میں پڑھیں زیادہ بہتر ہے, اردو میں وہ تاثیر نہیں آتی ہے جو عربی میں ہے. زیارت عاشورہ ایک دفعہ عربی میں نے فار ایگزامپل پڑھی, اس کے بعد میں نے اس کا ترجمہ بھی پڑھا, اور ترجمہ پڑھنے کے بعد میں نے جب دوبارہ عربی میں پڑھنا شروع کی تو مجھے سمجھ میں آنے لگا کہ یہ کیا ہے. تو آپ عربی بھی پڑھیں اور اردو بھی پڑھیں. مولانا صاحب کو شامل کرتے ہیں, مولانا نجم الحسن صاحب کو. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ قبلہ پروگرام میں شامل ہونے کا. آپ دونوں کی خدمت میں سلام, اور انشاءاللہ پروردگار ماہ صیام کی زحمتیں جو ہیں قبول فرمائے. الہی آمین. بحث جاری ہے, میں صرف ایک آدھ نقطہ, زیادہ تفصیل سے تو ممکن نہیں ہے ابھی. جی. دیکھیں, بنیادی طور پہ قرآن کریم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کلیات پر مشتمل ہے. جی. قرآن کریم کی تشریحات یا اہل بیت رحمۃ السلام کے کلام میں موجود ہے یا پھر علماء محققین مجتہدین کی تشریحات میں موجود ہے. جی. لہذا قرآن کریم کی کسی ایک آیت سے کلی عقیدہ بنانے کے لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. قرآن کریم نے بعض اوقات ایک ہی موضوع پہ مختلف مقامات پر بحث فرمائی ہے, اور اس کے بعد پھر اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں تشریحات ہیں, اور اس کے بعد پھر علماء کی, مجتہدین کی, محققین کی تشریحات اور تفسیر میں ساری بات موجود ہے. میں کلی طور پر عرض کرنا چاہوں گا, حجاب مرد کے لیے ہو یا عورت کے لیے ہو یا کسی کے لیے بھی ہو, جی, بنیادی فلسفی کو سمجھنا ضروری ہے. کوئی ایسا لباس پہننا, کوئی ایسی حرکت کرنا, کوئی ایسا کلام کرنا, کوئی ایسا ایکشن کرنا, کوئی ایسا اشارہ دینا, یہ ساری باتیں میں عرض کر رہا ہوں. کوئی بھی عمل اس کا تعلق لباس سے ہو یا اس کا تعلق وجود کے کسی بھی اظہار سے ہو, ایسا کوئی اظہار کرنا جس سے آپ طرف مقابل کو گناہ کی دعوت دیں, جس کے نتیجے میں معاشرے میں برائی پھیلے, وہ درست نہیں ہے. انسان کو حجاب میں رہنا چاہیے. لہذا حجاب فقط جسم کا نہیں ہے, زبان کا بھی ہے, جسم کے اعضاء کا بھی ہے, اشاروں کا بھی ہے. مصیبت یہ ہے کہ ان معاملات کو ہمارے جو کلچرل مسائل ہیں جی, ان کے ساتھ ہم جب مکس کرتے ہیں تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اس بنیادی نقطے کو ذرا انشاءاللہ
سب لوگ توجہ فرمائیں، وہ یہی ہے کہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، یہ بھی ایک مشکل ہے جی کہ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ بچپن میں بچیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور ان کو ہم اس طرح کے لباس پہناتے ہیں جو کہ یعنی واقعاً یعنی شان نہیں ہے کہ ایک مسلمان کی بچی وہ لباس پہنے. جب 9 سال کی ہوتی ہے پھر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ حجاب کرے. تو یہ ساری چیزیں مربوط ہیں، لہذا بنیادی طور پہ قرآن کریم کی آیات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کلی طور پہ دین کی تعلیمات کو مد نظر رکھیں تو مرد و عورت کے لیے کوئی ایسا عمل کرنا، اس کا تعلق لباس سے بھی ہے اور بدن کے اعضاء کے اظہار سے بھی ہے. کوئی بھی ایسا ایکسپریشن کرنا جس سے سیکس کی، میرا مطلب ہے خدا نخواستہ کیفیت پیدا ہوتی ہو، جس سے طرف مقابل جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ بد حجابی اور بے حجابی کا اظہار کر رہے ہیں. لہٰذا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پروردگار کی اطاعت اور اس کی حقیقی فرما برداری کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرا خیال وقت کم ہے انشاءاللہ. الہی آمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ مولانا نجم الحسن صاحب. اور اسی کے ساتھ ناظرین ہم پروگرام کو ختم کریں گے اور آخر میں ہم چاہیں گے آپ کا شکریہ بہت ادا کریں گے اور ان سے ہماری ملاقات اگلے منگل کو دوبارہ ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور آپ جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں ان سوالات کے ساتھ. آخر میں ہم بھائی سے گزارش کریں گے وہ زیارت عاشورہ کی جو ہے وہ تلاوت کریں اور اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو ختم کریں گے. اور اپنی جو ہے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. کنٹرول روم میں جو بھائی ہے ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. کل آپ سے میری ملاقات اسی ٹائم 1:30 بجے ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک یا خیرت اللہ وابن خیرتہ. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیین. السلام علیک یا ابن فاطمة سیدتی نساء العالمین. السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور. السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیۃ وجلت وعظمت المصیبۃ بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات. فلعن اللہ امة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برأت إلى الله وإليكم ومنهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان
ولعن الله بني أمية قاتبة، ولعن الله ابن مرجانا، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالكم. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزق طلبني ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلت ونسب لك الحرب، وبالبراءة ممن نسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبره إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بك أفضل ما يؤتي مصابا مصيبته، ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إنا هذا يوما تبركت به بني أمية وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله، في كل موطن وموقف وقفف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوما فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا
وأيام حياتي وبالبراءة منهم واللعنة عليهم وبموالاتك آل نبيك وآل نبيك عليه وعليه السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم من لعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذي بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.